بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 142 میں کتاب الطب والرقاء فصل اول سے حدیث نمبر 4525 سے لے کر 4529 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن عائشة ورافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء متفق عليه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت رافع ابن خدیج نبی کریم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، بخار جہنم کی بھاپ میں سے ہے، لہذا تم اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ بخار کا علاج پانی سے کیا جانا چاہیے، اس بات کا حکم دیا تاجدار انبیاء نے۔ من فیح جہنم یعنی بخار دوزخ کی آگ کی تپش کا نمونہ ہے۔ اس کلام میں تشبیہ بیان کرنا مقصود ہے کہ بخار کی حرارت اور تپش دوزخ کی حرارت اور تپش کی طرح ہوتی ہے۔ اس حرارت کو توڑنے کے لیے بہترین علاج پانی ہے، کیونکہ پانی کی طبیعت میں برودت ہے، یہ برودت اس حرارت کو توڑ دے گی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ بخار کی کئی قسمیں ہیں۔ بعض بخار میں پانی بہت مفید ثابت ہوتا ہے اور بعض میں بہت مفید ثابت نہیں ہوتا بلکہ مضر ہو جاتا ہے اور نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ اس ارشاد نبوی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی پہلے اس بخار کا تعین کرے جس کے لیے غسل مفید قرار دیا گیا ہے۔ حجاز مقدس میں حجازی بخار ہوتا ہے، اس کے لیے پانی مفید تھا۔ ویسے عام بخاروں میں ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اور جسم پر برف ملنا بہت مفید ہوتا ہے۔ عام ڈاکٹر تمام تیز بخاروں میں اس کا حکم دیتے ہیں اور اس کا فائدہ بھی ہوا کرتا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن انس قال رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الرقیۃ من العین والحمۃ والنملہ رواہ مسلم۔ حضرت انس کہتے ہیں رسول کریم نے جاڑ پھونک کے ذریعے نظر بد، ڈنگ اور نملہ کا علاج کرنے کی اجازت دی۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ رخصہ یہ اجازت دینے کے معنی میں ہے۔ پہلے جاڑ پھونک کی ممانعت تھی کہ کہیں جاہلیت کے الفاظ اس میں نہ آئیں، جب یہ خطرہ ٹل گیا تو اجازت مل گئی۔ رخصہ یہ ممانعت کے بعد اجازت پر بولا جاتا ہے۔ پھر رقیہ یعنی جاڑ پھونک کی اجازت دی۔ العین نظر بد کو کہا گیا ہے۔ بعض لوگوں کی آنکھوں میں قدرتی طور پر نظر بد کے ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو نظر لگنے کے ساتھ جا کر منظور الیہ پر پڑ جاتے ہیں۔
تو وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ بعض کے جراثیم بہت تیز اور سخت ہوتے ہیں تو اس کی نظر بد زیادہ مضر ہوتی ہے۔ عرب میں بنو اسد کے لوگ اس میں مشہور تھے۔ ان میں سے بعض ایسے تھے کہ گھر میں بیوی سے کہتے کہ چولہے پر ہانڈی چڑھا دو، میں ابھی گوشت بنا کر لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر باہر جاتے اور کسی حیوان پر نظر جما کر دیکھتے، حیوان مر جاتا، لوگ گوشت بنا کر تقسیم کرتے۔ ہر علاقے میں ایسے لوگ ہوا کرتے تھے اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں کہ گول پتھر کو دیکھ لیں اور کہہ دیں کہ کیا ہی خوبصورت پتھر مسجد میں رکھا ہوا ہے، تو لوگوں کے سامنے وہ پتھر ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور ایسے بندوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ الحمہ اصل میں زہر کو کہتے ہیں، پھر اس کا اطلاق بچھو کے ڈنگ پر ہو گیا کیونکہ اس میں بھی زہر ہوتا ہے۔ نملہ اصل میں چیونٹی کو کہتے ہیں، یہاں جسم کے اطراف میں چھوٹے دانوں پر بولا گیا ہے کیونکہ یہ دانے بھی چیونٹیوں کی طرح بدن میں پھیلتے ہیں، کبھی پھوڑوں اور پھنسیوں کی شکل میں آ جاتے ہیں۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں۔ وعن عائشة قالت امر النبي صلى الله عليه وسلم ان نسترقي من العين متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں نبی کریم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نظر بد کا اثر دور کرنے کے لیے جاڑ پھونک کروائیں۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں۔ وعن ام سلمہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى في بیتها جاریة في وجهها صفعة تعلی صفرة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة متفق علیہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا اس پر دم پڑواؤ، یعنی اس کی جاڑ پھونک کرواؤ کیونکہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ صفعہ یہ چہرے کی زردی کو کہتے ہیں۔ سین پر زبر بھی ہے اور پیش بھی ہے، فا ساکن ہے، عین پر زبر ہے۔ اس کا ترجمہ علامت الشیطان بھی کیا گیا ہے، اور ضربۃ واحدہ یعنی شیطان کے تھپڑ مارنے سے بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ راوی نے زرد رنگ سے ترجمہ کیا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے چہرے کی سیاہی کے ساتھ ترجمہ کیا ہے۔ مراد شیطان کی نظر بد ہے اور جنات کی نظر بد ہے، انسان کی نظر بد ہے۔ یہ انسان کی نظر بد سے بھی بدتر ہوتی ہے، شیطان اور جنات کی نظر بد۔ لغت کی کتابوں میں صفعہ کا اطلاق چہرے کے سیاہ دھبوں پر بھی ہوتا ہے اور مشہور بھی یہی ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن جابر قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرقى فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا یا رسول اللہ انه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وأنت نهيت عن الرقى فعرضوها عليه فقال ما أرى بها بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم نے
منتر پڑھنے اور پھونکنے سے منع فرما دیا۔ عمر بن حزم کے خاندان کے لوگ جو منتروں کے ذریعے جاڑ پھونک کیا کرتے تھے حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے پاس ایک منتر ہے جس کو ہم بچھو کے کانٹے پر پڑا کرتے تھے، اب آپ نے منتروں سے منع کر دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے منتر کو پڑھ کر تاجدار انبیاء کو سنایا تاکہ آپ اس منتر کے الفاظ کو درست فرمائیں، اگر وہ غلط ہو تو درست فرما دیں۔ تاجدار انبیاء نے منتر کو سن کر فرمایا کہ میں اس منتر میں کوئی حرج نہیں دیکھتا، تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکے تو وہ ضرور نفع پہنچائے، خواہ وہ جاڑ پھونک کے ذریعے ہو اور خواہ کسی اور طرح سے ہو، بشرطے کہ اس میں کوئی خلاف شرع بات نہ ہو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ کون سے دم جائز ہیں اور کون سے دم اور جاڑ پھونک جائز نہیں ہیں۔ وہ دم اور جاڑ پھونک جن میں شرعی احکامات متصادم نہ ہوں بلکہ وہ شریعت کے موافق ہوں، معلوم المعنی ہوں، وہ جائز ہیں، اور جو معلوم المعنی نہ ہوں وہ مطلقاً ناجائز ہیں، اور جو معلوم المعنی تو ہوں لیکن ان میں شرکیہ معنی پائے جاتے ہوں تو وہ بھی ناجائز اور حرام ہیں۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں جاڑ پھونک جائز ہے جس میں خلاف شرع بات نہ ہو، اس بات کی طرف تاجدار انبیاء نے اشارہ فرمایا ہے۔